مدینہ شریف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط آ گیا، فصل صحیح نہیں ہوئی اور اشیاء خورد و نوش جو ہے وہ کم ہونے لگی۔ تو اسی دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک بزنس مین تھے اور آپ کا 1000 اونٹوں پر لدا ہوا مال جو ہے وہ مدینہ شریف پہنچا، اور مدینہ شریف جب وہ پہنچا تو مدینہ کے جتنے تاجر تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا عثمان ہم سے 1% پروفٹ لو، یہ مال ہمیں دے دو، کیونکہ ایسا ہی ہوتا تھا جب مال پہنچتا تھا تو تاجر جمع ہوتے تھے، مال خریدتے تھے اور خود بیچتے تھے، یہی تجارت ہے۔ تو وہ کہنے لگے عثمان یہ مال ہمیں دے دو، 1% پروفٹ لے لو۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو دوسرے تاجر نے کہا کہ 2% لے لیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ 3% لے لیں، آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ 5% لے لیں، آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو وہ تاجر سارے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور پھر کہنے لگے عثمان مدینہ شریف میں ایسا کون سا تاجر اور کون سا بزنس مین ہے جو آپ کو اتنا پروفٹ دے؟ ہم سارے تو یہاں کھڑے ہوئے، وہ کون سا شخص ہے جو آپ کو اتنا پروفٹ دے رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا اللہ، اس کا وعدہ ہے کہ 1 کا 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں، یہ جو ہم سنتے ہیں یہ وعدہ ہے اس کا۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ ہے۔ ویسے ہی قحط ہے مدینے میں، اشیاء خورد و نوش کی قلت ہے، میں تمہیں بیچوں گا، تم پروفٹ رکھ کے پھر اسے بیچو گے تو مہنگائی کہاں پہنچے گی؟ آپ نے وہ تمام مال کو غرباء میں اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے غربت ختم کرنے کا نسخہ۔ ہمارے یہاں ٹریڈرز کیا کر رہے ہیں؟ چند مل جاتے ہیں، آپس میں مونوپولی ہوتی ہے، مال منگایا اور مہنگے داموں جو ہے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، اور چند لوگوں کی ہر شعبے میں اجارہ داری ہے۔ وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، وہ ڈنر کرتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، بریک فاسٹ کرتے ہیں، برنچ کرتے ہیں اور چیزوں کی قیمتیں طے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ریٹ کھل گئے مارکیٹ کی۔ چاہے چھوٹے کارخانے بند ہو رہے ہیں، چاہے ملک میں یہ بحران پیدا ہو رہا ہے، چھوٹا تاجر چاہے اپنی صنعتیں بند کرنے پہ مجبور ہے، ان کو کوئی فکر نہیں اس بات کی۔ یہ ٹریڈرز دن بدن ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے گودام بھر کے جو لوٹ مار کا بازار مچا ہوا ہے۔ گورنمنٹ سطح پہ تو ہیں ہی نالائکی، اور جو چیزیں ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں، لیکن جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے اس وقت؟ کیا انہیں کوئی خوف خدا نہیں؟ پھر بعد میں رمضان آئے گا، کوئی اور ایام آئے گا، چند تھیلے راشن کے بانٹ دیں گے کہ ہم نے خیرات کر دی۔ غربت ختم کرنی ہے تو فارمولہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو اپنے خزانوں کے منہ کھولو، نہ کہ لوگوں پر اور لوڈ ڈال دو۔ تو یہ جو لالچ ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بسا اوقات آپ مال تو کما لیتے ہیں، لیکن پھر کہیں آپ کی صحت نہ چلی جائے، کہیں اور یہ مال نہ نکل جائے، کیونکہ جو مال کسی کو خوش کر کے حاصل نہیں کیا جاتا نا، تو وہ جاتا بھی اسی انداز سے ہے۔ اولاد بہت ساروں کی نالائق ہو جاتی ہے۔ انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ جو ہے وہ اس کی اولاد ہے، وہ نافرمان ہو جاتی ہے، بگڑ جاتے ہیں لوگ ایسی کمائی کھا کھا کے۔ تو غربت ختم کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے، لوگوں میں آسانیاں بانٹتے جائیں، آپ کے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا یہ ایمان ہے اور یقین ہے، آپ دوسرے کو آسانی دیں، آپ کو آسانی ملے گی۔ آپ دوسرے کو عزت دے کے دیکھیں، آپ کی عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، آپ کا پانی کبھی کم نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دیں، چاہے ایک ہی فیملی ہو، ایک شخص ہو، کر کے دیکھیں، آپ کا کھانا کم نہیں ہوگا۔ لوگوں کے لیے علاج معالجے کا انتظام کریں، اللہ آپ سے بیماریاں دور کر دے گا۔ آپ لوگوں کو علم سکھائیں، آپ کا علم کبھی کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اور آپ کو عطا کر دے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔